السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال تبارک وتعالی الرحمن علم القرآن وقال عز وجل شانه ثم ان علینا بیانہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ وقال عز وجل شانه یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وقال عز وجل شانه وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ آج ہمارا سبق اصول تفسیر کیا ہے، قواعد تفسیر کیا ہے، اور یہ کس چیز کا موضوع ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بیان کیا تھا کہ فہم دین یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ فہم دین میں دو چیزیں، قرآن مجید اور دوسری سنت رسول۔ قرآن مجید کے فہم کے لیے اصول تفسیر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے علم کا اور اس کے تمام مبادیات اس کا جاننا بھی بس ضروری ہے۔ اصول تفسیر دراصل وہ چیز ہے جس پہ قرآن فہمی کی پوری بنیاد ہے، اور قواعد التفسیر اس کے نتائج ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا اصول تفسیر، اور ایک ہے قواعد التفسیر۔ قواعد التفسیر اصول تفسیر کے نتائج ہیں۔ نتیجتاً جو ایک ایک چیز آتی جائے گی، آگے آپ بات سمجھتے جائیں گے، میں مثالیں دوں گا، لیکن اصول تفسیر قرآن فہمی کی پوری بنیاد ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن اصل الاصول ہے، اس کو اگر نہیں سمجھو گے تو کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اصل الاصول ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی درایت تفسیری، اور اس کا لیکچر نمبر 1 تفسیر قرآن کا صحیح تصور کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع بحث ہے۔ تصور قرآن، تفسیر قرآن کا صحیح تصور وہ کیا ہے، کیسے قرآن سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ موضوع رکھنے کی بنیادی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت سب سے زیادہ بگاڑ اسی موضوع پر ہے، سب سے زیادہ بگاڑ۔ قرآن فہمی کے بناوٹی اصول، قرآن فہمی کے بناوٹی طریقے، قرآن فہمی میں من مرضییں اور شتر بے مہار چلنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ تفسیر قرآن کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے، مثبت چیز سب نے ہونی چاہیے، تاکہ منفی کو پھر جا کے پکڑا اور ٹوکا جا سکے۔ اصل کتاب تھی ہمارے ہاں جس کو ہم نے یہ پڑھنا ہے، یہ درایت تفسیر، یہ نقد کی کتاب اور اصولوں کی کتاب ہے۔ نقد بڑا ہے، حد کر دی مولانا نے، اور اس کی اردو کو پڑھنا عربی کو پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، اردو بہت مشکل ہے۔ اردو مشکل اس لیے ہے کہ ساری اردو ہے ہی اصولی، ساری اصولی باتیں اور اصطلاحات ہیں۔
تو وہاں پھر واقعتاً مسئلہ مشکل جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے ہم تفسیر قرآن میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے امام سیوطی کی یہ تفسیر بڑی زبردست، التفسیر معناہ الکشف والبیان، التفسیر معناہ الکشف والبیان۔ تفسیر کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا اور باقاعدہ پریکٹیکل طور پہ بیان کرنا۔ الکشف والبیان، کشف ہوتا کھولنا، گویا کہ کشف لفظوں کو اور بیان عمل کو، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ الکشف والبیان، یہ امام سیوطی اس کی تفسیر وضاحت کرتے ہیں، اور اس کو اردو میں بھی آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے معنی مفہوم کی وضاحت کو تفسیر کہتے ہیں۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا مشکل موضوع نہیں ہے کہ خام اس میں ایسے ایسے الفاظ لانا شروع کر دیں کہ آسان کو بھی کیا کر دیں، مشکل بنا دیں۔ ہم نے تو مشکل کو کیا کرنا ہے، آسان کرنا۔ اصول تفسیر میں یہ مثال دی جاتی ہے، مثلا کوئی آدمی پوچھے روٹی کسے کہتے ہیں، کوئی آدمی پوچھے روٹی کسے کہتے ہیں، بندہ کسے کہتے ہیں، روٹی کسے کہتے ہیں۔ اب اگر آدمی اس کی لفظوں میں تفسیر اور وضاحت کرنا شروع کر دے تو خود بھی مشکل میں پڑ جائے گا اور دوسرے کو بھی کیا کر دے گا، مشکل میں ڈال دے گا، اور بعد میں پتہ بھی نہیں چلنا کہ روٹی ہے کیا۔ مثلا کوئی آدمی کہے روٹی کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کسان ہوتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، بیج تلاش کرتا ہے، بیج بناتا ہے، بیج کو آگے زمین تلاش کرتا ہے، وہاں بوتا ہے، بونے کے بعد اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے، گوڈی موڈی کرتا ہے، پانی شانی لگاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی چیز نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں سٹا وغیرہ نکلا ہے، بالی نکل آئی، اس کے اندر کوئی دانے ہوتے ہیں، وہ دانوں کو نکالا جاتا ہے، نکالنے کے بعد اسے صاف کیا جاتا ہے، صاف کرنے کے بعد رگڑا جاتا ہے، رگڑنے کے بعد اسے پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد اسے گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد اسے گھڑا جاتا ہے، گھڑنے کے بعد اسے پکایا جاتا ہے، پکانے کے بعد اسے جلایا جاتا ہے، جو پک کے آئے اسے کیا کہتے ہیں، روٹی۔ اس طرح نہیں باتیں ہوتی، کچھ باتوں کا تعلق لفظوں سے ہوتا ہے اور کچھ باتوں کا تعلق حقیقتوں سے ہوتا ہے، موجود چیز سے ہوتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دے دی کیونکہ لوگ اندر سے کھیل یہی کھیلتے ہیں، اندر سے کھیل یہی کھیلتے ہیں، ایک لفظ پکڑتے ہیں، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی تجھے پتہ نہیں یہ واضح ہے، بلوائے عامہ میں ہے، عرف عام میں ہے، پوری کائنات جانتی کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ پوری کائنات کو پتہ ہے کہ نماز سے مراد کیا ہے، اور تجھے نہیں پتہ چل رہا نماز سے مراد کیا ہے۔ پوری کائنات کو پتہ ہے کہ رکوع سے مراد کیا ہے، تجھے نہیں پتہ چل رہا کہ رکوع سے مراد کیا ہے، کہ رکوع سے مراد الانحناء، سب کو پتہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہی چکروں میں جاتے ہیں، جو میں نے روٹی والی مثال دی نا، اگر خالی گمانا ہی ہو تو ہم آپ کو پھر زیادہ چکر دے سکتے ہیں، یاد رکھنا، مقصود گمانا نہیں۔ آگے دیکھیں جی، اس کی آگے جو تعریف ہے دوسری امام زرکشی نے کی ہے، علم یبحث فی عن القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریہ۔ تفسیر وہ علم ہے جس میں بشری طاقت و صلاحیت کے مطابق، بشری طاقت اور صلاحیت کہ بقدر قرآن مجید کو اس حیثیت سے زیر باس لانا، اس حیثیت سے زیر باس لانا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی مراد پر کیا کرتا ہو، دلالت کرتا ہو۔ ایسی بحث قرآن مجید سے متعلق اور اس کی دلالت کے متعلق جو اللہ کی مراد تک کیا کر دے، پہنچا دے۔
آپ اللہ کی مراد کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کی مراد کو جاننا ہی نہیں چاہتے، منشأ متکلم کو تفسیر قرآن میں، اصول تفسیر میں یہ 2-3 لفظ آپ کو سورۃ فاتحہ سے زیادہ پکے ہونے چاہیے۔ جو آدمی معلم قرآن ہے اس آدمی کو یہ 2-3 لفظ سورہ فاتحہ سے زیادہ پکے ہونے چاہیے۔ ہر آیت کو پڑھانے کے بعد یہ باقاعدہ کہتا ہوا سنائی دے کہ تجھے مقصود کلام سمجھایا ہے، تجھے منشأ متکلم سمجھائی ہے، تجھے پیارے سونے رب کی مراد سمجھائی ہے کہ یہاں اللہ کی مراد کیا ہے، ایک ہے میری مراد کیا ہے، ایک ہے اللہ کی مراد کیا ہے، ایک ہے منشأ متکلم کیا ہے۔ یہاں بذات خود متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، متکلم کچھ اور کہہ رہا ہو اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہو تو وہ بات ٹریک سے اتر جائے گی۔ اس لیے یہ لفظ بہت اہم ہے، اس کی تمام بحث کی دلالات اللہ کی مراد تک پہنچانے والی ہو۔ آپ اللہ کی مراد تک نہیں پہنچے، سارا کچھ لکھ دیں تو وہ بات ایسے ہی ہے کہ تفسیر میں تفسیر ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تفسیر میں تفسیر ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے، تفسیر میں تفسیر ہی نہ ہو تو باقی سب کچھ ہو تو وہ بہت خطرناک مسئلہ بن جاتا ہے اور آگے نکلتا بھی بڑا خطرناک ہے۔ اب آگے دوسری چیز جو دیکھنے والی ہے وہ تفسیر کا کیا ہے، بنیادی منہج۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم اصطلاحی لغوی تعریفیں تو بہت ساری ہیں لیکن جو مقصود تھا وہ لے لیا ہے، اس لیے خام خواہ تحقیقی مقالہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی امام سیوطی نے یہ تعریف کی ہے، فلاں نے یہ تعریف کی ہے، فلاں نے یہ تعریف کی ہے، وہ آپ بذات خود عالم لوگ ہو سمجھ لو گے۔ ہم نے دیکھنا وہ تفسیر نہیں ہے جو مراد الہی تک نہ پہنچائے، متکلم الہی نہ سمجھائے اور مقصود منشأ متکلم نہ سمجھائے۔ نہ وہ تفسیر ہے، نہ وہ قرات ہے، نہ وہ تلاوت ہے، نہ وہ معنی مفہوم ہے، نہ وہ وضاحت ہے، نہ وہ تشریح ہے، نہ وہ تراویح ہے، نہ وہ نماز ہے۔ بات سمجھ، یہ ایسے ہی سمجھو جیسے ایک آدمی بڑے چوک و چبند ہو کے بڑے تیاری سے آدمی اسلام آباد ملتان کا سفر شروع کرتا ہے، گاڑی بڑی زبردست ترین ہے، بڑی زبردست ترین ہے، کیپٹن بھی بڑا اچھا ہے، منزل تک نہیں پہنچتا تو کیا اس کی گاڑی، اس کا ٹریک، موٹر وے کا بننا، اچھے کیپٹن کا ہونا اس کے لیے کارآمد نفع بخش ثابت ہوا؟ نہیں۔ تو آپ قرآن فہمی میں ایسے التزامات، ایسے اہتمام نہ کریں جو اہتمام آپ کو منشأ متکلم تک نہ پہنچاتے ہو۔ اب وہی اہتمام، اب گدا ریڈی لے لو، کوئی بات نہیں، گدا ریڈی لے لو، آپ کو منزل تک گدا ریڈی پہنچا دے تو وہ اس جہاز سے اچھی ہے جو جہاز رستے میں تباہی کی طرف لے جائے، گول ہی گم ہو جائے۔ اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں تو بڑی کی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں ایسی ہیں کہ جو بچوں کو مستقل گراتی ہیں۔ انہوں نے کچھوے اور خرگوش کی کہانی ہمیں سنائی، انہوں نے کچھوے اور خرگوش کی کیا ہے کہانی سنائی اور ہمارے بچوں کو بڑا گرایا، باقاعدہ انہیں پریشان کیا۔ ایک ہوتا ہے کچھوا، ایک ہوتا ہے خرگوش، انہوں نے آپس میں کیا لگائی، دوڑ لگائی۔ خرگوش کیا ہوا، تیز چلتے چلتے آگے جا کے کیا ہو گیا، سو گیا، اور کچھوا آگے کیا ہو گیا، نکل گیا۔ کہانی ختم کر دی۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، کہانی یہاں سے تو شروع ہوئی ہے، بات سمجھ رہے نا، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، مسلمان کی کہانی ختم نہیں ہوتی، مسلمان کی کہانی شروع ہوئی۔ خرگوش کو غصہ آیا، کہا کہ دوبارہ، خرگوش کو غصہ آیا، اس نے کیا کہا، دوبارہ ہو۔ دوبارہ آیا، 1 2 4 چھلانگے پھلانگے لگائی، اس نے منزل تک
1 मिनट में हरा दिया। उसने कहा वो गलती जो पहले की है दोबारा नहीं होगी, वो गलती जो पहले की है वो दोबारा नहीं होगी। 2 मिनट में हरा के साइड पे कर दिया। अब कछुए को गुस्सा आया, कछुए ने कहा नहीं दोबारा, बात यहाँ तक नहीं है, बात यहाँ तक नहीं, अब थोड़ा सा रोड बदलेंगे, मैदान बदलेंगे। मैदान क्या है कि तू खुश्की में दौड़ेगा और मैं पानी में दौड़ूंगा, तू खुश्की में दौड़ेगा और मैं पानी में दौड़ूंगा। वहाँ गए, मुकाबला बराबर, सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा अभी नहीं, मुकाबला फिर चौथा राउंड क्या है, अब खुश्के में मैं तेरे ऊपर सवार होऊंगा और तरी में तू मेरे ऊपर सवार होगा, टीम वर्क काम करेंगे। क्या करेंगे? टीम वर्क। वही सफर जो अकेले उन्होंने घंटे में किया, वही सफर टीम वर्क में आधे घंटे में हो गया। तो कहानी इन्होंने हमें इधर ही सुना के हमारे बच्चों को रुला दिया कि हार जाओ तो मर जाओ, हार गया तो मर गया। हम कहते हैं कहानी खत्म नहीं होती, कहानी तो शुरू हुई है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इन्होंने हमारे साथ जितनी ज्यादतियां की वो आपके सामने है। हर चीज में ये हमारे साथ खेल खेलते रहे। तो सही जो मनहज है वो सीख लो, इधर उधर की सारी चीजें वो क्या है छोड़ दो। इंसानी अकल कितनी ही पुख्ता हो, बात उधर ही है। ख्यालात में कितनी ही रिफत हो, अफकारी बलीदगी में कितनी ही मौजूनियत हो, कुरानी आयात की तफसीर को समझने के लिए रिवायात हदीस नबविया और दिरायात सहाबा किराम रिजवान अल मजमईन के तफसीरी अकवाल का इल्म बुनियादी हैसियत का क्या है, हामिल है। इसलिए कि कुरानी आयात के सही मफहूम की तयीन के यही 2 तरीके हैं, रिवायात और साथ क्या है, सहाबा किराम रिजवान अल मजमईन। यानी आप देखें इंसानी अकल कितनी पुख्ता हो, ख्यालात जितने भी बुलंद हो, आप जहां भी जाना चाहते हैं, तफसीर का सही तरीका मनहज यही है कि तफसीर में नबी को भी शामिल किया जाएगा और साथ सहाबा को रखा जाएगा। नबी को शामिल किए बगैर आप तफसीर नहीं कर सकते, नबी को शामिल किए बगैर आप तफसीर सही नहीं कर सकते। और अब शान नज़ूल जब कहते हैं, शान नज़ूल लफ्ज़, शान नज़ूल का क्या मतलब है? मतलब ये लफ्ज़ आसान बोलो, कुरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा समेत उतर रहा है। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा समेत उतरता है, सहाबा के बगैर उतरता ही नहीं है। ये जुमला लिख लो ना मौलाना, ये जुमला, कुरान नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा समेत उतरता है, सहाबा के बगैर कुरान उतरता ही नहीं है। और शान नज़ूल में दोनों का होना ही तो शान नज़ूल का लफ्ज़ बनता है। दोनों को रखेंगे तो शान नज़ूल लफ्ज़ बनेगा, वगरना शान नज़ूल लफ्ज़ बनता ही नहीं है। हाँ, कुरान नबी पर सहाबा समेत उतरता है। सहाबा को निकालेंगे कुरान उतरेगा ही नहीं। और यहां से एक और बात भी समझे, एक कुरान आसमान से जमीन में उतर रहा है और दूसरा कुरान जमीन में चलता है। एक कुरान उतरता है और दूसरा कुरान चलता फिरता है, चलता फिरता कुरान। फरमाया कि काना खुलुकु अल कुरान,
हुआ खुलुकुहु अल कुरान, कि नबी को देखना हो कुरान को देख लो, कुरान को देखना हो तो नबी को देख लो। ये जुमला समझाइएगा, पुरानी आयात की तफसीर को समझने के लिए रिवायात आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट काउंट असल मैंने उसकी ब्रैकेट वगैरह इसने थोड़ी सी, ये इधर की थी इधर आ गई, ये इधर की थी इधर आ गई हैं। सहाबा के तफसीरी अकवाल का इल्म बुनियादी हैसियत का हामिल है, यानी तफसीर जो सहाबा ने आयतों की तफसीर की है उसके बगैर आप खाली रिवायात को लेके हदीस की तफसीर, कुरान की तफसीर नहीं कर सकते। सहाबा के अकवाल को भी सामने रखना पड़ेगा, नबी की रिवायात को भी सामने रखना पड़ेगा। इसलिए कहा कि आयात के सही मफहूम के लिए रिवायात और सहाबा के तफसीरी अकवाल दोनों असल माखद हैं। देखें, आयात की तफसीर में रिवायात, आयात की तफसीर में तफसीरी अकवाल दोनों असल माखद हैं। अब बादों ने क्या किया, बादों ने नबी को निकाल दिया, बादों ने सहाबा को निकाल दिया, दोनों ने ज्यादती की। बादों ने आयात की तफसीर में नबी को निकाल के कहा कि हम रिजाल व नहनु रिजाल, हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी इंसान थे हम भी इंसान हैं। और साथ मुगालता भला क्या देते हैं, कहते हैं अगर उनको रखें तो तदब्बर कुरान मुमकिन नहीं है। उनको रखें, उनके फाहम को रखें, फिर उसकी ताबे फरमा बरदारी करें तो तदब्बर कुरान सही मानों में मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन हुई है, वो नामुमकिन तो बताओ ना। अफकार साफ सुथरा, पकीज़ा, निदाफत वाली, उम्दा, आली, यानी कोई कचरा नहीं है, मैल कुचैल नहीं है, कोई पलीदगी नहीं है, बालीदगी पालीदगी, कोई कजरवी नहीं है। बात समझ रहे ना, ऐसा साफ सुथरा दिल दिमाग, गोया के अल्लाह ताला ने पता क्या लिखा है। आप कुरान मजीद की सैयद का उसी दलालतों के एतबार से तर्जमा कर जाएं तो मजा ना आ जाए। उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान है ही उनके दिलों के लिए था, ईमान था ही उनके दिलों के लिए। उलाइका कातबा, कातबल ईमानु फी कुलूबिहिम, वही तरकीब, उलाइका कातबल ईमानु फी कुलूबिहिम, उलाइका फी कातबा फी कुलूबिहिम अल ईमान, और फिर अल ईमान पे अलिफ लाम इस्तगरा की है। ईमान की जुज़ भी अल्लाह ने नहीं छुपाई जो उनके दिलों में ना हो। सारा ईमान उनके सारे दिल में भर के रख दिया, सारा तो वो ले गए। तुम्हारे नसीबे में कचरा है, छोटा 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 है। सहाबा को हमने एक मजमून लिखा था कि सहाबा म्यारे ईमान क्यों, सहाबा ही म्यारे ईमान, ये फ़ैन आमन बिमिस्लिम आमन तुम के ऊपर, सहाबा ही म्यारे, वो मजमून पढ़ने वाला है। आप पढ़ें, आप अंदाज़ा करें कि साहब और बाकी लोग ना, एक और एक है सहाबा की फजीलत को मानना और एक है मनसब सहाबियत को मानना, बड़ा फ़र्क है। इस वक्त चंद एक लोग हैं जो सहाबा की फजीलत के साथ मनसब सहाबियत को मान रहे हैं, वगरना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन की फजीलत को बड़े लोग मानते हैं, लेकिन मनसब सहाबियत को मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। नबूवत को सारे मानते हैं, मनसब नबूवत को मानने के लिए तैयार नहीं है। मनसब नबूवत को तो असल मानना है, मनसब सहाबियत को तो मानना है। सहाबा के फ़ज़ाइल करते जाएं, लेकिन उनका जो मनसब था, वो जो ओहदा था, जो उनका असल क्या कहते हैं स्टेटस, हाँ वो था, उससे आप नीचे ला रहे हो, खुद ऊपर जा रहे हो। और सहाबा की फजीलत बड़ी है, हर एतबार से आली शान आली मुकाम है। कुल फिल कुल
آگے دیکھیں، آگے بڑا کچھ سمجھائے گا، اس سے آگے بڑا کچھ ہے. یہ لفظ درایات کا تعلق درایات، ہاں نبوی، ہاں روایات و درایات. یہ حدیث نبوی سے تعلق ہے درایات کا یا صحابہ؟ یہ تفسیری درایات، اقوال اس کے ساتھ. یہ جو اصل میں نا مولانا سے تھوڑا سا گڈ مڈ ہو جاتا ہے اور وہ آگے پیچھے پھینک پھونک دیتے ہیں اور پھر دکھاتے بھی مجھے ابھی ہیں. ہاں دیکھو میں بتاتا ہوں. قرآنی آیات کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے روایات، احادیث نبویہ، آگے اور درایات. درایات بریکٹ میں نہیں ہے. اور درایات کا علم بنیادی حیثیت کا عامل ہے. یہ درایات بریکٹ سے باہر ہے. مولانا یہ دیکھو نا بریکٹ کہاں ہوتی، یہ بریکٹ کھولو، ادھر سے صحابہ کے اوپر بریکٹ لگاؤ اور صحابہ کرام کے تفسیری اقوال تک بریکٹ لگاؤ. ادھر درایات کا علم بنیادی حیثیت کا عامل ہے. روایات حدیث نبویہ اور درایات کا علم بنیادی حیثیت کا حامل ہے. یہ جملہ بنے گا. یہ کیوں رکھا گیا یہ سارا موقف، اس کو بھی ایک دو لفظوں میں سن لیں. یہ پورا موضوع ہے، پوری کتاب ہے مولانا، ابھی نہ سمجھیں، یہ پوری کتاب ہے. اچھا آگے دیکھیں، یہ تھوڑا سا سمجھ لو پھر اس کے بعد. آج کا خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسی آزادی ہو گئی ہے آج کہ ہر فرقہ قرآن مجید سے استدلال کرتا ہے اور اسے توڑ مڑوڑ کر اپنے موافق کر لیتا ہے. اس رسالے میں خصوصاً یہ بتلایا گیا ہے کہ کن اصولوں پر تفسیر کرنی چاہیے اور صحیح تفسیر کون سی ہے. یہی تو صحیح منہج بتایا گیا جائے گا. اب دیکھیں مثلا نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن. تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث، یہ لفظ لکھنا ہے. ہمارے ہاں تمام کتابوں میں سب سے پہلے جو لکھا گیا نا تفسیر القرآن بالقرآن ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. آپ کہیں گے ہر چیز غلطی ہے، میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں پتہ ہے کیا، صاحب ہو جائے، سستی ہو جائے. اب مجھے رات ایک شیخ نے انہوں نے کہا کہ عرب میں اور عجم میں اس سے اچھی علوم قرآن پہ زبردست کتاب کوئی نہیں. وہ کتاب پڑھی، میں نے کہا حضرت یہ تو طریقہ ہی بدعتی ہے اس کے اوپر. انہوں نے باقاعدہ مانا ہے. کہنے لگی یار کیسے غلطی ہوگی. پھر انہوں نے یہ بات کر کے تھوڑی سی بات آگے پیچھے کہی کہ برے صغیر پاک و ہند کا مذاق کچھ اور ہے اور ادھر کے فتنے کچھ اور ہیں. ان کا جملہ بڑا کیا تھا، انہوں نے، اب میں تھوڑی سی آپ کو بتا بھی دوں تو اگر کہنے لگے تفسیر القرآن بالقرآن، آگے ان کے الفاظ تھے پوری لائن کہ تفسیر قرآن بالقرآن تفسیر کا سب سے افضل اور اول صحیح طریقہ یہی ہے. میں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بدعتی طریقہ ہے، یہ تو پرویدی طریقہ ہے. تفسیر القرآن آپ دیکھیں مثلا پہلے یہ دیکھ لو تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث. بات سمجھائی کہ نہیں جملے سے ہی؟ یہ کہنا کہ میں قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کروں گا اور اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملی پھر حدیث کو دیکھوں گا، طریقہ بدعتی. قرآن کی تفسیر کرتے وقت تینوں کو بیک وقت دیکھنا ہے. آیت کی تفسیر کرتے وقت تینوں اصول جو مصدر ہوتا ہے، ماخذ ہوتا ہے، وہ تینوں کو ہی، اگر تو آپ کہیں کہ یہ اول اور یہ ثانی تو اس کا مطلب بڑا کیا ہوگا. قرآن اول حیثیت کا مصدر ہے اور حدیث ثانی حیثیت کی کیا ہے، ثانوی حیثیت. تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا.
دونوں ہم کیا کہتے ہیں، دونوں کیا ہیں، برابر. جس طرح قرآن حجیت میں درجہ رکھتا ہے اسی طرح حدیث بھی کیا ہے، حجیت میں وہی درجہ رکھتی ہے. آپ کہیں گے کہ حجیت اس کی درجہ اور ہے، اس کا حجیت کا درجہ کچھ اور ہے، تو پھر تو مسئلہ. اب دیکھیں قرآن کو دیکھنا ہے، دیکھو کہ قرآن کی تفسیر میں قرآن کیا کہتا ہے اور ساتھ ہی اس کی حدیث کیا کہتی ہے. مثلاً آیت آپ شادی شدہ زانی کے متعلق قرآن کہتا ہے اس کو فجلدوہم ثمانین جلدہ، اس کو 80 کوڑے مار دو. حدیث ساتھ بات، قرآن نے تو بات ختم کر دی نا. حدیث کیا کہتی، خلاف وطنی بھی کرو وگرنہ مسائل بن جائے گا. اب اگر قرآن کی قرآن سے کریں، یہاں یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، لوگ کیا کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کی تفسیر میں قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، صحابہ کے اقوال دیکھو. ایک ہی آیت میں اگر تینوں آ رہے ہیں تو تینوں لے لو. ایک ہی آیت میں کیا آ رہے ہیں، تینوں آ رہے ہیں تو تینوں لینے پڑیں گے بھئی. ایک کو بھی گرائیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ آگے جا کے ساری بحث آئے گی، ہر ایک مثال میں یہ چیزیں آئیں گی. مولانا نے بڑی مثالیں دی ہیں. نہیں، یہ مطلقاً ہے، مطلقاً. تارت تو تب ہے نا. اب دیکھیں جس وقت انہوں نے کیا کیا، بات فتنہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا اسی وجہ سے، کیونکہ اصل میں جتنی بھی کتابیں ہیں، سلفی کتابیں، سنی کتابیں، الفی کتابیں جتنی ہیں، اس میں یہی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، سب میں یہی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا، فتنے کو کور نہیں کیا گیا اصطلاحات میں. فتنہ کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے صرف قرآن ہی. یہ اس وقت کراچی میں محمد شیخ وہ بیٹھا ہے، اس کا سارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کس سے کی جائے گی، قرآن سے. پرویدی سارے اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کرو، کہتے ہیں یہ، اور انہوں نے پوری نماز کو قرآن سے ثابت کیا اور قرآن سے وہ پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا چلو قرآن سے آپ اقیم الصلاۃ تو کہہ دو گے، لیکن نماز کیسے پڑھو گے؟ وہ کہتے ہیں نماز بھی ادھر سے مل جائے گی. نماز ادھر لے لی، قرآنی آیات انہوں نے ترتیب بنو کے نا وہ ساری نماز ہی بنا دی. یعنی یہ انہوں نے کہا بھی جب آزاد ہے تو پھر پوچھ گچھ کون سی. رد کے تناظر میں ہے، اور نہیں رد کے تناظر کے ساتھ ساتھ صحیح منہج بھی تو یہی ہے نا. مثلا فرض کرو، میں ایک بتا دوں، اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی، اسی آیت کی تفسیر اگر اہتمام کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کی جائے گی. تو قرآن اگر تفسیر ایک آیت کی کر دے تو کیا حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے. بھئی آپ کو پورے منکرین حدیث سارے اسی بھی کھڑے ہیں. یہ تدبر قرآن 9 جلدوں میں 10 جلدوں میں حدیث لی ہی نہیں گئی. 19 حدیثیں ہیں صرف پورے تدبر قرآن 10 جلدوں میں، صرف 19 حدیثیں. کتنا ظلم اور جرم ہے. یعنی تفسیر کی ہے 10 جلدوں میں، اور موضوع کیا لکھا ہے، تدبر قرآن. تدبر قرآن 10 جلدوں میں ہے، حدیثیں کل پوری 10 جلدوں میں کتنی ہے، تقریباً 19. تو یہ پھر اصطلاح بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ وہ ایک بحث اور ہے، وہ بحث اور ہے، وہ ساری چیزیں وہ تو ہم جس وقت قواعد کھولیں گے نا پھر بات آئے گی. ابھی تو موٹا موٹا اصول دیکھو، تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث. آگے جو ہے نا وہ اس کے تحت ہی، اس سے مراد کیا ہے، ایک ہاں جی اس طرح کہا جائے، آپ کو اصطلاح میں اس کو اس طرح تعبیر کی جائے کہ جو صحیح حدیث ہے اس کا ماخذ جو ہے نا قرآن پاک ہے. جو حدیث صحیح ہوگی اس کا ماخذ قرآن پاک ہوگا. اس کا ماخذ اس کی دائر اگر قرآن پاک سے مل رہی ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی. نہیں یہ نہیں ہے بھائی، یہ کیا کہا ہے، قرآن اپنی جگہ پورا حجت ہے، حدیث اپنی جگہ پوری حجت ہے. اب لوگوں نے کیا کیا اصل میں،
اصل میں مسئلہ سمجھو، انہوں نے کہا قرآن اول درجے کا، ایک لوگوں نے جنہوں نے استخفاف کا فتنہ کیا، جنہوں نے استخفاف حدیث کا فتنہ کیا، انہوں نے کہا قرآن اول درجے کا ہے، حدیث ثانوی کی ہے، نمبر ایک۔ اس فتنے کا بھی رد ادھر سے ہوتا ہے، نمبر ایک۔ بڑے ہیں، اب یہ بعد میں کریں گے، ہم مسائل نہیں ابھی ڈسکس کرنا چاہتے، اصول سمجھو۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل ہے ہی قرآن، اور وہ حدیث تو ہے نا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی تکیہ لگا کے بیٹھے گا اور کہے گا کہ جو تمہیں قرآن سے ملے اسے کیا کر لو، لے لو، اور وہی کافی شافی اور وہی اور حدیث وغیرہ کی ضرورت ہے وہی، یہ پرویز کے اوپر پوری حدیث فٹ آئی۔ اور اس وقت آپ گوگل کریں گے آپ کو یہ 20 لوگ مل جائیں گے جو صرف تفسیر القرآن بالقرآن کا اہتمام کر کے حدیث کو چھوڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے اقوال کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے حدیث کا اہتمام کیا ہے وہاں جہاں ان کی اپنی تائید میں آتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کافی نہیں ہے، ایک مثال کافی نہیں ہے اصول کے ثبوت مسئلہ کے لیے دلیل ایک بھی کافی ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، ثبوت مسئلہ کے لیے دلیل ایک بھی کافی ہوتی ہے، کثرت دلائل تائید مسئلہ کے لیے ہوتے ہیں، ثبوت مسئلہ کے لیے نہیں ہوتے۔ پھر سنو، ثبوت مسئلہ کے لیے دلیل ایک بھی کیا ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، دلیل صحیح ایک بھی کافی ہے۔ کثرت دلائل دراصل وہ تائید کے طور پہ ہوتے ہیں، ثبوت کے لیے نہیں ہوتے، وہ اصل تائید ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو چلو یہ بھی دیکھ لو، یہ نہیں مانتے تو چلو یہ بھی دیکھ لو، یہ نہیں مانتے تو چلو یہ دیکھ لو۔ یہ صرف ثبوت مسئلہ کے لیے دلیل تو ایک بھی کافی ہے، صحیح دلیل آ جائے تو بس بھائی کافی ہے، یکفی۔ اب میں نے دلیل دی کہ قرآن نے کہا کہ زانی ہو غیر شادی شدہ اس کو کیا کیا جائے، کیا مارے جائیں، الزانیۃ والزانی فجلدوا۔ اب غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی تقسیم کہاں سے لا رہے ہو، حدیث سے لا رہے ہو، وگرنہ قرآن نے تو عموم کہہ دیا نا، اور اس کی تفسیر بھی کر دی، اور تفسیر بھی یاد کریں متصل ہے، بعد آیات کی تفسیر منفصل ہوتی ہے، جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک، اس کی منفصل ہے، ان الشرک لظلم، یہ منفصل ہے، یہ متصل ہے، الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ، یہ مجمل ہے ایک جگہ اور ساتھ ہی آگے کیا ہے، متصل، یہ قاعدے ہیں، آگے قاعدے آپ دیکھیں گے تھوڑے سے ہم ٹچ کرائیں گے، تو متصل تفسیر میں تو یہ بہت آگے نکل جاتے ہو، کہتے ہیں بھائی ساتھ ہی کھڑی لفظ جب وضاحت کر رہا ہے تو ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کو اسی آیت میں دیکھا ہے، ساتھ ہی ابھی جو اس میں آ رہی ہے حدیث کو ابھی آپ وگرنہ ادھر کرتے تو بات مکمل ہے بھائی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جلا وطنی کی بات سے کیوں شروع کرتے ہو، پھر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بات سے کیوں شروع کرتے ہو، کیوں، اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اب ایک منٹ یہ دیکھو، تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث کا مطلب کیا ہے، یہ 2-3 پوائنٹ میں، ایک تو یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن اس وقت ہوگی جب حدیث تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے اور حدیث اس آیت کی تفسیر میں آئے نہ، تو پھر ٹھیک ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ جب تفسیر کا اہتمام کریں اور اس کی تفسیر صرف قرآن سے ملے، حدیث سے ملے ہی نہ، اقوال صحابہ سے ملے ہی نہ، تو پھر تفسیر القرآن بالقرآن ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1، یعنی اس کو کھول رہا ہوں 3 سٹیپ میں، تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث، اس سے مراد کیا ہے، جن آیات کی تفسیر قرآن میں اور حدیث میں بیک وقت کٹھی ملتی ہے
उनको इकट्ठा लेना ज़रूरी है, अव्वल सानी दर्जे के रख के नहीं लेना, इकट्ठा लेना है। यानी एक ही आयत की तफसीर आयत में भी आ रही है और साथ किसे में आ रही है, हदीस में आ रही है, तो दोनों को लेना क्या है, ज़रूरी है, और बराबर दर्जे का रख के लेना ज़रूरी है। और साथ ना सहाबा का कौल भी, अकवाल भी लिखी हैं, यानी एक ही आयत में कौल सहाबी भी मिलता है, तफसीर में हदीस भी मिलती है और तफसीर में आयत भी मिलती, तीनों का अशरफुल अबाशी ने बाकायदा इसका एहतमाम किया। एक आयत में कुरान की तफसीर भी करते हैं, हदीस भी ले आते हैं, और साथ नीचे छोटा सा कौल भी लिखा होता है कि सहाबी का कौल ये है। इसलिए मुख्तसर तफासीर में तफसीर बिल मासूर की सबसे ज़बरदस्त किताब अशरफुल अबाशी है। आप देखना, उसको पढ़ के देखना, अशरफुल अबाशी लामा अब्दू। अब इसका ना एक नमूना देख के आना है मौलाना अशरफुल अबाशी को, ताकि आप ना आगे आपसे कोई पूछता है हज़रत तफसीर बताओ कौन सी सही तफसीर बिल मासूर है, तो आप उसको बता सके, मुख्तसर बता सके, मुख्तसर ये पढ़ लो और सही पूरा। अगर आपने पूरा मिनवान सही मनहज के मुताबिक तफसीर को देखना तो तफसीर तबरी देख लो, कमाल। तफसीर बिल मासूर की तबरी से अच्छी तफसीर कोई नहीं है। अब यहाँ एक मुगालता आता है, पता है क्या है? वो कहते हैं अगर आप हमें कहते हैं कि तफसीर बिल मासूर तदब्बर करो तो इस तरह तो तदब्बर होता ही नहीं है, इस तरह तो तदब्बर होता नहीं है। तदब्बर करेंगे उनके ज़ेरे असर होके, तो फिर हमारा तदब्बर तो गया ना, हमारा तदब्बर तो गया। आप एक तरफ तदब्बर कह रहे हो और दूसरी तरफ उनकी छतरी में रह के तदब्बर का कह रहे हो, तो फिर तदब्बर में वुसअत तो ना आएगी, इतरात तो उनका बनता है। लोग असल में ना हर बंदे को अपना जो है ना, वो ये ना समझो कि हर बंदे ने मेरी बात मान लेनी, हर बंदे ने अपनी बात माननी है। अब इस एतबार से देखा जाए तो यहाँ एक बात, इसका जवाब इसका लिख लें, यानी तदब्बर कुरान में अगर उन्हीं की छतरी लेनी है तो तदब्बर में वुसअत कैसे आएगी और तदब्बर में बुलंदी कैसे आएगी। यानी जब आपने राखी एक ट्रैक दिया है और ये हम कहते हैं कि तुम गाड़ियाँ चलाओ ना, जहाज ना उड़ाओ, जहाज ना उड़ाओ, तुम जहां हो वहां रहने की क्या करो, कोशिश करो। हम कहते हैं उनको, आपको दो लफ्ज जुमला बोलता हूं, उनको हम इसलिए आपसे जोड़ते हैं कि हम आपकी वुसअत फिक्री भी चाहते हैं और सलामत फिक्री भी चाहते हैं। हम आपकी वुसअत फिक्री भी चाहते हैं और साथ साथ सलामत फिक्र भी चाहते हैं। आप अगर अकेले तनहा सफर करोगे तो वुसअत से वसी तो हो जाओगे लेकिन सही नहीं रहोगे। ये याद रखो, ये बारीकियां हैं और आपको बड़े तदब्बर से और बड़े फाहम से हासिल करनी पड़ेगी, वगरना पता है क्या होता है, हमने जो सीखा सिखाया बाकी उसी तरह। यही वजह है कि हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान के उसूल नहीं पढ़ते। हम कुरान में तदब्बर तो करते हैं लेकिन तदब्बर के कवायद और उसूल नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से मसाइल आगे बनते जा रहे हैं। अब एक तफसीर वो लिखो, इसकी अरबी में साथ कुछ एक दो कायदे भी साथ बता देता हूँ। लिख लो, अत-तफसीरु इम्मा बिनक़लिन साबितिन, अत-तफसीरु ये तरीका तफसीर में, अत-तफसीरु
اما بنقل ثابت ثابت بنقل ثابت، تفسیر صحیح نقل سے ثابت ہو، نمبر 1۔ اور رائن صائبن، صائب درستگی سے، صائبن رائے درست رائے، یہ مراد صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ اور تابعین کے۔ نقل ثابت حدیث آ گئی، آیت آ گئی، اور رائے صاحب سے مراد کیا آ گئی؟ تفسیری اقوال وہی صحابہ کے۔ وما سواہما فباطل، بس دو ٹوک رائے، وما سواہما فباطل، دو چیزیں آئیں، باقی سارا کیا۔ اب باقی جس کو لینا ہے نا، جو بھی آج کے دور میں آئے گا، وہ میزان یہی دو چیزیں ہیں، اور نقل ثابت میں مراد وہی قرآن کی آیت کی، قرآن کی۔ اب مثلا بعد نے کیا کیا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پکڑ کے اس طرح کا دوسرا لفظ آتا ہے، وہ اس سے تفسیر کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ وما سواہما فباطل، یہ بہت ضروری ہے، یہ اصول فقہ سے بھی اہم ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہر بندے نے اصول فقہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کوئی بندہ حدیث سے جڑے یا نہ جڑے، وہ روزانہ قرآن سے لازمی جڑتا ہے۔ اعتکاف بیٹھے تو کوئی بندہ حدیث کا مطالعہ کرے یا نہ کرے، آپ سے اعتکاف بیٹھنے کے ساتھ تفسیر لازمی پوچھتا ہے کہ آپ سب مجھے کوئی تفسیر بتا دو، جس کا میں بذات خود 10 دنوں میں کیا کرتا رہوں؟ مطالعہ کرتا رہوں۔ وہ مطالعہ کرتا ہے، بعد میں کیا بنتا ہے؟ اس سے پوچھ، جس کو تفسیر دینی ہے نا، اس سے پوچھتے رہنا کہ تجھے کیا سمجھایا، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ پہلے تو نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہے، یہ پہلے 2-3 سورت قیامہ آپ نے پہلے دیکھ، سورت اثر کی تفسیر دیکھو، سورت قیامہ کی تفسیر دیکھو، اسی طرح لیس البرہ کی تفسیر دیکھو، قد افلح المؤمنون کی تفسیر دیکھو، وعباد الرحمن الذین یمشون، اس کی تفسیر دیکھو، یہ مختلف رکوعات پہلے اس، اور جو دیکھو نا وہ سمجھا۔ اب دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقات، امام عبد الرحمن السلمی، اور اسی طرح وہ روایت کرتے ہیں فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا، کمال نہیں؟ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا، ہم قرآن بھی سیکھتے، علم بھی سیکھتے، عمل بھی سیکھتے، اکٹھا یکدم۔ اور ایک جملہ اس سے بھی بڑا اہم ہے، اس سے بھی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خصوصاً علماء کے لیے ہے، اور آج کے تمام اہل دین کے لیے ہے۔ کیا؟ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے فتعلمنا الایمان قبل القرآن، کیا جملہ بولا؟ فتعلم ایمان قبل القرآن، ہم پہلے دل کو پورا ایمان سے بھرتے تھے، کیوں؟ تو کہ ایسی چیز کو پڑھنے جا رہا ہے جو ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے کھانوں سے پہلے، جس آدمی کے دل کا برتن صاف نہ ہو، اور جس آدمی کے دل کا برتن ہو ہی الٹا، اس میں دودھ ڈالنے شاید ڈالنے پڑے گا ہی نہیں۔ ہم دلوں کے برتنوں کو الٹا کر کے پورا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اور دلوں کے برتنوں کو میلا رکھ کے پورے قرآن کی شریعت کی تعلیمات لینا چاہتے ہیں۔ نہیں آئے گی بچے، یہ ہاں کر لو ایک جملہ پہلے ان کو نا، یہ رٹنے والا جملہ ہے اور لکھنے والا ہے۔ فتعلمنا الایمان قبل یہ نا الگ سے بیٹھ کے جملہ سمجھنا صحیح ہے کیا؟ اس کا ہے فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا،
اب دیکھیں نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ بتاؤ، تو وہاں صورتحال کیا ہے؟ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہم 10 آیات جب اللہ کے رسول سے پڑھتے تھے، جب تک اس کو جان نہ لیتے، عمل نہ کر لیتے، آگے نہیں چلتے تھے. مطلب کیا پورا پریکٹیکل چل رہا ہے. ہاں جی بندہ ہدایت اور ایمان قرآن پاک سے سیکھے گا. یہ امام عبد الرحمن السلمی انہوں نے آگے نقل کیا ہے، آگے پھر اس کی ساری وضاحتیں ہیں. ہاں جی کیا صحابی کا قول ساتھ ساتھ لے کے صحابی کا قول مرفوع حجت کی طرح اصل میں نا وہ آگے پڑھیں گے. صحابہ کے اقوال کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تفسیری روایات کی حیثیت سے آتا ہے اور دوسرا درایتی حیثیت، درایت اجتہادی. صحابہ کرام کے تفسیری اقوال جو تفسیری روایات کی طرح وہ کل مرفوع حدیث کی طرح ہیں، اور جو درایت اجتہادی میں ہیں ان کو دیکھا جائے گا وہ تمام قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان کو بھی وہی درجے، اور اگر ان کی رائے میں کچھ اختلاف ہے تو وہ درایت اجتہادی ہونے کے باوجود ہماری رائے سے پھر بھی ان کی رائے افضل ہے. اس کے اوپر تو دلائل کے انبار لگائیں. آپ دیکھنا ایسے پرنالے چھوٹیں گے اللہ کے حکم سے، رحمت کے فضل کرم کے پرنالے چھوٹیں گے. جو آدمی کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیر کو نہیں مانتا اسے وہ نکل نہیں سکتا. ہر اعتبار، عقل کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ہم ہر اعتبار سے پکڑیں گے اللہ کے فضل کرم سے. ہاں نقل ثابت دونوں چیزوں کا نام ہے نا، نقل ثابت ایک چیز کا نام تو نہیں ہے. اور پھر ابھی دیکھیں نا قرآن مجید، اِنَّا عَلَيْنَا بیانہ، اللہ نے بیان کروایا اس آیت کی تفسیر میں. گویا کہ الرحمن، اب دیکھو کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کروانے لگے تھے، الرحمن، اب دیکھو مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہاں بسم اللہ الرحمن، بڑا مہربان. تو مہربان کی سب سے بڑی رحمت آپ کے اوپر فضل کرم اور مہربانی یہ ہے کہ قرآن نے خود وضاحت کی، رحمان سے اگر تم روٹی بوٹی کپڑا مکان سارا کچھ لے لو، لیکن رحمان سے اگر قرآن کی پوری تعظیم اور محبت نہ لو تو رحمان کی رحمانیت کی کچھ بھی نہیں لیا. الرحمن اللہ علم القرآن، رحمان ہے ہی وہ جو قرآن سکھاتا ہے، اور رحمان مبتدا ہے، الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن اس کی خبر ہے، اور علم القرآن فعلیہ جملہ. مطلب کیا ہے کہ بندہ بھی مہربان وہی ہے جو قرآن سکھاتا ہے، مگر نہ اس کی مہربانی کے سارے ٹچکرے ہی ہیں. بندہ بھی مہربان وہی ہے جو قرآن سکھاتا اور قرآن کی تحریک چلاتا اور قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے. کیونکہ یہ قرآن کا، اور میں نے سورۃ الرحمن میں پورے میں غور کیا، پوری سورۃ الرحمن میں حکم ایک ہی ہے، کیا؟ باقی ساری خبر ہے، پوری سورۃ الرحمن میں حکم ایک ہے، وہ کیا؟ اقیم الوزن بالقسط ولا تکسروا المیزان. باقی سارا جملے خبریاں ہیں. اب دیکھ لیں قرآن میں حکم یہاں مخاطب براہ راست ایک میں ہے، اور جس کو یہ پتہ چل جائے نا اقیم الوزن بالقسط ہوتا کیا ہے، بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. اسے کوئی بادشاہ کا نظام نہیں، اسے یہی جملہ کافی ہے، اقیم الوزن بالقسط ولا تکسروا المیزان. جب ترازو تیرے ہاتھ میں نا، وہ ترازو کس چیز کا آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں. بات سمجھ رہے کہ ممبر پہ بیٹھتے وہاں ترازو کون سا ہے، مسند تدریس پہ بیٹھتے وہاں ترازو کون سا ہے، گھر میں سرپرست بن کے بیٹھتے وہاں ترازو کون سا ہے ہیں، اور اسی طرح گلی بازار چوک چرستے میں جاتے وہاں ترازو کون سا ہے. ہر ایک کو حکیم الوزن.
بڑی بڑی اہم صورت ہے الرحمن. اور یہ جملہ برکیف اس کی میں حیت کیفیت آپ کو سمجھا نہیں ابھی سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک معیار چاہیے. الرحمن علم القرآن اس کے لیے معیار چاہیے، کیونکہ ہر جملہ ہر ہاں جی اس کو بھی اس میں کر سکتے ہیں کہ الرحمن فعلان کے وزن پہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کی رحمت ہے اس شخص پہ جو قرآن. ہاں بالکل یہی ہے، یعنی مہربانی کی ساری صورتیں، مہربانی کی ساری صورتیں اللہ کی یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کو باقاعدہ سکھایا ہے. گویا کہ قرآن کا سب سے پہلا معلم کون ہے؟ علامہ کا فاعل کون ہے؟ قرآن. اللہ تعالی رحمان. گویا کہ قرآن کا معلم اول کون ہے؟ اللہ. تو جو اللہ کے ثبور چیز ہے تو اللہ تعلیم میں کسی جگہ نقص رہنے دے گا؟ کسی لفظ کو مبہم رہنے دے گا؟ کسی لفظ کی تفسیر چھوڑے گا؟ کیسی عجیب بات ہے. اور یہاں تو علامہ یعلم ہے نا، وہاں بیانہ. اب قرآن مجید میں یہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے؟ بلغ، گویا کہ الفاظ کو پہنچانا. اور دوسرا لتبین، اس بیان کو آگے تبیین کرنا. ایک قاعدہ ہے اذا کثر اللفظ کثر المعنی، اذا کثر اللفظ کثر المعنی. جب لفظ کثرت میں زیادتی میں ہو جائے تو معنی میں کیا ہو جاتی ہے؟ زیادتی ہوئی. بیان میں لفظوں کی تقلیل اور قلیل ہے، اور طبیان میں کثیر ہے، کثرت ہے. اللہ نے نبی کو کہا لتبین، گویا کہ نبی نے طبیان کرنا ہے، نبی نے طبیان کرنا ہے اور اللہ نے بیان کرنا ہے. اللہ کا بیان لفظوں کی پہچان، اور نبی کا طبیان عملاً چلتی پھرتی صورتیں. عملاً طبیان، عملاً بیان ہے، لفظاً بھی اور ذات عملاً بھی. جب عملاً نہیں ہوگا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں نا نبی کے بیان میں کیا ہے؟ نبی کا بیان ایک تو لفظوں کی تشریح اور وضاحت میں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 عملاً ہوگا، اور نمبر 3 پس منظر میں ہوگا. یہ بھی لکھ لو مولانا، نبی کا بیان اس کی 3 صورتیں ہیں. نبی کے بیان کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 لفظوں کی وضاحت اور تشریح. لفظوں کی تشریح اور وضاحت، یہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ کے ساتھ لکھ کر کروا رہے ہیں. دوسرا ہے عملاً. عملاً یہ کہاں سے؟ یہ قاعدہ بھی یہاں اذا کثر اللفظ کثر المعنی جو لکھ لیا وہ بھی، کہ وہ لفظوں میں اور یہ ساتھ کیا ہے؟ عملاً بھی ہے. نمبر 3 لکھ لیں پس منظر میں بیان ہوگا. کسی کا یعنی ہماری یہ کلاس چل رہی تو بیان چل رہا ہے نا، کلاس ہی نہ ہو تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ تو یہ بیان بھی کہاں ہے، کیسے ہے؟ پس منظر. اور کوئی بھی پس منظر کے بغیر واقعہ بیان ہی نہیں کر سکتا. پس منظر کے بغیر واقعہ بیان ہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ویسے ان کی چھتری میں لے کے تدبر کیسے کریں. خود اپنا لا بناتے ہیں تو اپنے لا میں کسی جج کو مجاز حاصل نہیں ہے کہ وہ پیچھے والے ججوں کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہ دے. اپنے ججوں کے لیے باقاعدہ یہ قانون ہے، وگرنہ تو ہر جج نئے سرے سے لا کو پڑھے گا، وہ فیصلے بھی نہیں کرے گا. اپنے لا کی تفہیم کے لیے کہا ہے کہ جو اس شک کو پہلے 10 بندوں نے سمجھا ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے فیصلہ دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 95 شک کو لیں اور پیچھے والے سارے لوگوں کو چھوڑ کے کہیں کہ اس کو میں اپنے نئے سرے سے فیصلہ دوں گا. عدالت اسے فوری جج کو پکڑ لے گی.
बात कानूनी हैसियत से सहाबा, ये सहाबा की कानूनी हैसियत बयान कर रहा हूँ। सहाबा कानूनी हैसियत में भी और ये मगर भी कानूनी हैसियत से में सहाबा को छोड़े बगैर काम चलता नहीं है। यानी अगर आप अपने अदालती फैसले करो और उसमें पीछे वाले, उसे कहते हैं शबाओ नज़ायर, पीछे वाली मिसालों को मद्देनजर रखे बगैर आप फैसला नहीं दे सकते। हत्ता कि देखना पड़ता है कि इसी तरह का फैसला, और वकील भी जब वकालत करता है तो वकील वकालत में ये बाकायदा कहता है जैसा ये केस है और इस केस में फलां ने ये फैसला दिया था, ये केस है उसमें ये फलां ने फैसला दिया था, बिल्कुल बेईनी यही केस है, हमारे मुतल्लिक भी आपको फैसला यही देना पड़ेगा। और अगर वो मुखालफत करे तो जज, वो वकील उसमें दोबारा क्या है नोटिफिकेशन दे देता है और दोबारा उस पर ऑब्जेक्शन लगा के हाई कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाता है। लेकिन हमें इन्होंने बेचारा समझा हुआ है, इसलिए कि बेचारे बन गए हो, वरना बात ऐसी वैसी नहीं है। और फिर चौथी चीज इसी नबी के बयान में लिखने, एक बयान लफ्जों में है, दूसरा बयान अमलन है, ये उसके तकाबुल में साथ बयाना तिबियाना। अब एक और मिसाल देने लगा, कुरान मजीद 23 साल मोतियों की तरह नाज़िल हुआ है। कुरान मजीद 23 सालों में मोतियों की तरह नाज़िल हुआ है। और मोतियों से धागा निकाल दिया जाए तो हार हार नहीं रहता। मोतियों से धागा निकाल दिया जाए तो हार हार रहता ही नहीं है, वो खाली दाना बन जाए, ऐत ऐत करके बिखर जाएगी। याद रखने ये धागा क्या है, पूरा सहाबा इकराम रिजवान अजमईन इन्होंने पूरे मोतियों को पुरो के रखा हुआ है। शान नज़ूल वाली भी बात होगी। और साथ और फिर एक और बात है, अल्फाज का मफहूम और पस मंज़र दोनों को समझने का नाम बयान है। ये भी लिख लो, बयान की वजाहत कर रहा हूं मौलाना। अल्फाज का मफहूम और पस मंज़र दोनों को समझने का नाम बयान है। कोई आदमी सिर्फ अल्फाज समझे पस मंज़र ना समझे, उसने अल्फाज समझे हैं बयान नहीं समझा। कुरान बयान देता है अल्फाज के साथ। अल्फाज का मफहूम और पस मंज़र दोनों को समझने का नाम बयान है, अकेले अल्फाज को समझने का नाम बयान नहीं है। और मुतकल्लिम जब दोनों खुद ही बता दे, अल्फाज भी बता दे और पस मंज़र भी बता दे, तो उसे छोड़ना सवाए जहालत के कुछ नहीं है। यानी मुतकल्लिम बताते खुद अल्फाज का मफहूम भी बता दे और साथ क्या बता दे, पस मंज़र भी बता दे, तो उसको लेना वाजिब और ज़रूरी होता है, उसे छोड़ना जहालत है। मुतकल्लिम खुद कह रहे हैं और इशारे खुद कह रहे हैं कि ये आयत इसके मुतल्लिक नाज़िल हुई है, हम कहते हैं नहीं वाक़े को ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आगे चल के पूरा बाकायदा इसके ऊपर पूरे उसूल बयान करेंगे ना, कि कायदा जिसका है उसको समझ नहीं आया और मुझे समझ आ गया है। कलाम में असल मनशा मुतकल्लिम है, बाकी सब ज़राए हैं। ये जुमला लिख लो, कलाम में असल मनशा मुतकल्लिम है, बाकी सब क्या है, ज़राए हैं, जो उसके ताबे हैं, हाकिम नहीं है। कलाम में असल मनशा मुतकल्लिम है, बाकी सब वसाइल ज़राए हैं, जो मनशा मुतकल्लिम के ताबे हैं, हाकिम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नबी को छोड़ के सहाबा को छोड़ के अल्लाह की मुराद को समझने के लिए हम कुरान की क्या करेंगे, लुगत लेंगे। मसलन हम कहते चल भी आ जा, लुगत में आ जा, छोड़ नबी को छोड़, सहाबा को छोड़, आ जा, इधर ही आ जा,
متعین کرنا ول فجری کون سی فجر مراد ہے؟ ول فجری سے مراد کون سی فجر؟ 300 کتنے دن ہوتے ہیں سال میں؟ یہ 365 فجریں بنتی ہیں. ول فجر قسم ہے فجر کی، کون سی فجر مراد ہے لغت کے اعتبار سے؟ لغت کے اعتبار سے یہ 365 فجریں بنتی ہے اگر نبی کو چھوڑے تو. اگر نبی کو چھوڑے تو 365 فجریں بنتی ہیں. 365 میں سے تو کون سی لیتا ہے؟ الحاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے کثرت والے. تو کثرت کس کی ہے؟ مال کی، اولاد کی، علم کی. یہ کہاں سے متعین کیا ہے؟ تو متعین کرے مال تو وہ تیرا سونے کا، اور میں متعین کروں علم، میں اولاد متعین کروں میرا پتل کا. واہ! تو جس فجر کو کہے کہ یہ فجر مراد ہے وہ سونے کی، دوسرا کہے تو وہ پتل اور لوہے کی. ایسی انت نہیں مچی ہوئی. تو لہذا آیات کا مفہوم نبی صحابہ پس منظر کو رکھے بغیر سمجھ نہیں سکتے کوئی. ادادانہ عقل. اور اس نے گامدی نے میزان لکھ دی، ایک کتاب میزان لکھ دی، اس نے تدبر لکھ دی، کسی نے تفسیر القرآن بکلام الرحمن لکھ دی، کسی نے کوئی لکھ دیا، کسی نے کچھ. ہر ایک نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے. ہاں قرآن کو قرآن رکھو، اپنے فلسفے اپنی الگ کتابوں میں بیان کرو. آپ کھلواڑ کرنا چاہتے ہو شریعت سے تو قرآن کے لفظوں سے تو کھلواڑ نہ کرو نا. لفظوں سے آپ یعنی دنیا میں سب سے بیچارے قرآن کے لفظ ہی رہ گئے جس کے ساتھ کھیل کھیلے جا رہے ہیں. آپ اپنے فلسفے لگے رہو جہاں دنیا کے سائنسی فلسفی متکلم والے علم کلام والے لحاظ والے فلسفے کرتے رہو، لیکن تم تو مالکوں کو ہی پڑھ گئے ہو. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں تو برکیف اسی سے آگے یہ ساری چیزیں آگے آتی جائیں گی. ہم ایک ایک کر کے تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث اس کی ساری مثالیں لیں گے. پہلے ہم بنیاد پختہ کریں گے نا، وگرنہ وہ کتاب ہے نا آپ 2 صفحے ایک دفعہ الگ بیٹھ کے پڑھے صحیح آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب ہوتی کیا ہے. یعنی خالی ذہن ہوئے بغیر یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ہم 3 مل کے پڑھائیں گے. بات سمجھ رہے کہ وہ کتاب تھوڑی سی نا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ متون وغیرہ سارے ساتھ شیخ بدر بھی لیتے جائیں اور باقی بھی جو ہے نا وہ صورتحال تو ساتھ اس کو نا پورے سلائڈوں میں پورے 2-5 صفحوں کو سمجھا دیں، باقی بات سمجھائے آ جائے گی. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.